پوری انسانی تاریخ میں مرزا وہ واحد بندہ ہے جس نے 2014 میں یہ حرکت کی تھی کہ بیوی کو کعبہ کے سامنے بٹھا کر یہ عہد لیا تھا کہ آئندہ زندگی بھر حرمین نہیں آئیں گے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اس بد نصیبی سے ہر مسلمان کو بچائے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ مئی 2014 میں یہ حرکت کر کے مرزا واپس آیا اور واپس آ کر فخریہ یہ بات کئی ویڈیوز میں بتائی کہ دیکھو میں نے یہ عہد لیا تھا اور اتنا عرصہ ہو گیا میں نہیں گیا اور جانا بھی نہیں ہے، اور ساتھ یہ بتایا کہ 2014 میں بھی میں نہیں جا رہا تھا، بیوی کی ضد کی وجہ سے گیا تھا، بیوی مجھے گھسیٹ کر لے گئی تھی، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اب ظاہر ہے کوئی مسلمان اس حرکت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، تو مرزا نے اپنے شاگردوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک بہانہ بنایا، کہتا ہے کہ میں نے 2014 سے پہلے حج بھی کر لیا تھا، عمرہ بھی کر لیا تھا، تو اب ضرورت نہیں ہے جانے کی، اور جو پیسہ میں وہاں لگاؤں گا وہ پیسہ میں غریبوں پر خرچ کر دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہانہ بھی غلط ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ انسان غریبوں کی امداد بھی کرے اور جب موقع ملے اللہ تعالیٰ توفیق دے عمرے پر بھی چلا جائے، حج پر بھی چلا جائے، لیکن اگر حج یا عمرے کے اسباب مہیا نہ بھی ہوں تو بیوی کو کعبہ کے سامنے بٹھا کر عہد لینے کا کیا مطلب کہ آئندہ زندگی بھر حرمین نہیں آئیں گے۔ بہرحال مرزا نے یہ بہانہ بنایا کہ میں وہ پیسے غریبوں پر خرچ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مرزے کے اس بہانے کو بھی مرزے کی زبان سے جھوٹا ثابت کر دیا۔ ایک ویڈیو میں مرزا یہ کہہ بیٹھا کہ اگر کوئی مجھے مفت بھی لے جائے، حتیٰ کہ سعودی حکومت بھی مجھے آفر کرے، میں پھر بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ اب ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہر مسلمان کی تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب بنائے اور مجھے حاضری نصیب ہو، لیکن یہ واحد بندہ ہے جس نے یہ حرکت کی اور اس کو فخریہ طور پر بیان بھی کیا اور کئی دفعہ بیان کیا۔ مشکات جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے اس میں صحیح حدیث ہے 2524 نمبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حج اور عمرہ پے در پے یعنی لگاتار کیا کرو، کیونکہ یہ عمل فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لگاتار پے در پے حج عمرہ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، تاکید فرما رہے ہیں، اور مرزا کہتا ہے ایک ویڈیو میں کہ صرف فرض حج کرو، اس کے علاوہ کوئی نفل حج بھی نہ کرو، کوئی عمرہ بھی نہ کرو۔ ایک ویڈیو میں اس نے کہا ہے، ثبوت آپ کو مل جائے گا۔ تو اب مرزا یہ تعلیم دے رہا ہے اور وہاں بیوی سے عہد کر کے آ گیا اور فخریہ بتاتا ہے، تو یہ جو مرزے کی تعلیم ہے یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ دین منگول ہے۔ پھر اس بندے کی منافقت کا عالم دیکھیں کہ 2014 میں یہ حرکت کر کے آیا اور فخریہ اس کو بیان کیا، لیکن پھر بھی کئی ساری ویڈیوز میں یہ دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے، تمنا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار روضہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے اور مدینہ میں موت نصیب فرمائے اور بقیع غرقد میں دفن نصیب فرمائے۔ اس بے وقوف سے کوئی پوچھے کہ جب تو بیوی کو کعبہ کے سامنے بٹھا کر عہد لے کر آ گیا اور اس کو فخریہ بیان بھی کرتا ہے، اب تک اسے معافی نہیں مانگی، معذرت نہیں کی، تو پھر اس دعا کا کیا مطلب؟ جب تو نے جانا ہی نہیں تو مدینہ میں حاضری کیسے ہوگی؟ جب جانا ہی نہیں تو مدینہ منورہ میں موت کیسے نصیب ہوگی؟ جب جانا ہی نہیں ہے تو بقیع غرقد میں جنت البقیع میں دفن کیسے نصیب ہوگا؟ ہاں، اگر مرزا اپنی اس حرکت پر اعلانیہ معذرت کر لیتا تو پھر ہم سمجھ سکتے تھے، یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ دعا مرزا اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے۔ اب اس دعا کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ مرزا یہ دعا کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ مدینہ منورہ کی محبت میرے دل میں ہے، مدینہ منورہ کی تڑپ میرے دل میں ہے۔ یہ تڑپ کیسے ہو سکتی ہے جبکہ مرزا بیوی کو کعبہ کے سامنے بٹھا کر یہ عہد لے کر آ چکا ہے کہ آئندہ زندگی بھر حرمین نہیں آنا، اور اس کو فخریہ بیان کر چکے ہیں۔ اب یہ سارے ثبوت آپ کے سامنے ہم پیش کر دیتے ہیں مرزے کی اپنی ہی ویڈیو سے، آپ ثبوت سارے دیکھ لیں اور فیصلہ خود کر لیں۔ 2014 میں جب آخری دفعہ عمرے کے لیے گیا، وہ بھی بیوی کی ضد پہ، تو میں نے خانہ کعبہ کے سین میں اس سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کبھی اب واپس حرمین نہیں آئیں گے۔ حج ہم نے 2007 میں کر لیا، 2014 میں عمرہ کر لیا، اب یہ دیکھ لیں آج فروری 2022 آج آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں، آپ کے نام میں اگر علی، حسن، حسین، عباس یا فیمیل میں زینب، فاطمہ، یہ نام نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام بھی ہوں، آپ کو سائڈ پہ لگا لیتے ہیں۔ میں خود سعودیہ میں بھگت چکا ہوں اس زمانے میں جب میرا فتنہ عالمی نہیں تھا، عربی والا فتنہ، پنجابی والا نہیں، یہ نہ سمجھے اس وجہ سے۔ اب تو میں جا ہی نہیں سکتا، سر میں آنا بھی کوئی نہیں جائے، الحمدللہ بڑے عمرے کیتے ہیں، فرض حج بھی کر بیٹھا۔
اس سے بہتر تو حالات کوئی نہیں ہے. میں اس لیے نہیں جاتا کہ میرے بھائی میں نے 2002 میں عمرہ کیا, 2007 میں حج کیا, 2014 میں جب عمرہ کیا تو وہ میں نے اپنی بیوی کی خواہش پہ کیا تھا. میں نے حج کے بعد ارادہ کیا تھا کہ میں نے اس کام میں پیسے نہیں لگانے, میں ان پیسوں کو کسی غریب بچے کی تعلیم کا ذریعہ بنانے میں زیادہ اجر سمجھتا ہوں, کیونکہ پاکستان میں پاورٹی سرکل سے نکلنے کا واحد ذریعہ تعلیم ہے. ہم لوور مڈل کلاس سے اوپر آئے ہیں صرف تعلیم کی برکت سے, ادروائز ہم کسی لینڈ لارڈ کی اولاد تو نہیں تھے. تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میری جو جمع پونجی ہے نا, میں کسی غریب بچے یا بچی کی یونیورسٹی کا خرچہ اٹھاؤں. یہ 2014 میں میری وائف مجھے لے کے گئی تو میں اسے اس شرط پہ لے کے گیا کہ اس کے بعد میں نے نہیں حرم آنا, میں اس کو بہتر کام میں لگاؤں نا. میں نے تو ریشو پروپورشن دیکھنی ہے, حج ہم نے کر لیا اور میں نے کعبے میں اس سے عہد لیا تھا کہ اب ہم نے واپس نہیں ادھر آنا. اب لوگ اسے کہیں گے فینیٹک ہونا, نہیں میرے بھائی, میں تو دیکھوں گا نا کہ مجھے نفع کہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو نفع تو مجھے اس معاملے میں, نبی الاسلام نے بھی ایک ہی حج کیا نا زندگی میں, عمرے 4 کیا, ان میں سے بھی ایک قضا والا تھا. ٹھیک ہے نا, جس کے پاس استطاعت ہے وہ ضرور کرے. ہماری جمع پونجی اتنی ہے کہ یا ہم عمرہ کر لیں یا کسی غریب کی مدد کر لیں, تو ہم وہی کریں گے جو اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو, پاکستان کی غریب عوام کو. اس کے پیچھے کوئی اور ریزن نہیں ہے. مجھے کوئی مفت بھی لے جائے, سعودی حکومت بھی آفر کرے, تب بھی میں نہیں جاؤں. میں آخری دفعہ عمرے کے لیے 2014 میں گیا ہوں, آج 21 جولائی 2019 آخری دفعہ. حج میں پہلے ہی کر بیٹھا تو, اور وہ بھی زبردستی مجھے میری وائف گھسیٹ کے لے گئی. میرا اس سے یہ جھگڑا تھا کہ اس سے بہتر مصرف مال کا موجود ہے جہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں. کہ ایک پوڈ کاسٹ میں نے کہا کہ یار خدا کے لیے زکوٰۃ کا بہترین مصرف یہ ہے کہ آپ نے پاورٹی سرکل سے غریبوں کو نکالنا ہے. میں نے تو یہ کہا کہ ایک حج سے بڑھ کے حج بھی نہیں کرنا, عمرہ بھی نہیں کرنا, یہ پیسہ آپ کسی غریب آدمی کی تعلیم کے اوپر خرچ کریں تاکہ وہ پاورٹی سرکل سے باہر نکلے. میں تو اسی کی ترغیب دلاتا ہوں. میری کئی ویڈیو. اللہ تعالی ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت, بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار روزہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے اور ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت, بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. بعض ماڈرن اسکالرز اور دانشوروں کی جانب سے اکثر قربانی کے دنوں میں سننے کو ملتا ہے کہ عید قرباں کے موقع پر بہت مہنگے جانور ذبح کرنے سے بہتر ہے کہ انسان کسی غریب کی مالی مدد کر دے, اور بعض اوقات یہی سیم دلیل حج اور عمرہ کے خلاف بھی پیش کی جاتی ہے. آپ کا موقف کیا ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ ماڈرن اسکالر جو ہے نا, ان کی مت ماری ہوئی ہے. شاعر اسلام تبدیل نہیں ہو سکتے, کیونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے جو آخری حج کیا تھا 100 اونٹ مولا علی کے ذریعے یمن سے منگوائے تھے, اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے, کیونکہ آپ کی عمر مبارک 63 تھی, ہر سال کے حساب سے ایک اونٹ دیا, اور باقی 37 مولا علی نے کیے. تو نبی الاسلام تو قربانی کا اتنا اہتمام کرتے تھے. آپ نے, کسی نے بھی آپ کو مشورہ دیا کہ سر 63 اونٹوں کی کیا ضرورت ہے, اور ایک اونٹ آج 2.5-3 لاکھ روپے کا, کروڑ روپے کا اونٹ آپ نے اس وقت جو ہے وہ قربان کر دیے. تو یہ شاعر کو آپ چینج نہیں کر سکتے. یہ ساری باتیں سننے کے بعد ہم فیصلہ ناظرین پر چھوڑتے ہیں کہ مرزا نے جو کچھ حرکت کی ہے, جو کچھ بیان کیا ہے, یہ دین اسلام ہے یا دین منگول ہے.